اور خوشی ہوئی جو جناب باہر کھڑے ہیں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا موت دین کا دامن۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب بلند آواز سے درود پاک پر پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی آیت کریمہ پر کل بھی میں نے گفتگو کی تھی اور آج بھی میں گفتگو کروں گا، اور گزشتہ کل جو بات اور جس بات پر میں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی وہیں سے اپنی گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی وہ مقدس زندگی ہے کہ اگر بندہ سیرت کی کتاب اٹھا کر اول تا آخر جو کتابوں میں لکھا گیا اگر اسے پڑھ لے اور سمجھ لے تو اس کی دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی اور قیامت کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ وہ مقدس زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ کل میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب نے فرمائی۔ 2-2.5 سال آپ اپنے دادا کی کفالت میں پرورش میں رہے۔ اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں پرورش میں رہے، اور 8-10
8, 9 اور 10 اور 11 سال کی زندگی کی مختصر باتیں میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج اس سے آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس سے پہلے ایک عقیدے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کی پرورش میں کفالت میں تھے، اس وقت ان کے دور میں ایک قحط پڑ گیا اور وہ قحط کئی سالوں تک رہا. قحط کا مطلب پریشانیاں، مصیبتوں کا وقت. بارش رک گئی، بارش آنے کا کوئی نام و نشان نہیں. لوگ پریشان تھے اور سیدنا حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے عبد المطلب کچھ کیجئے، بارش ہو نہیں رہی ہے اور جانور بھوکے مر رہے ہیں اور پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اے عبد المطلب کچھ فرمائیے، کچھ کیجئے. تو سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کندھے پر بٹھانے کے بعد آپ نے جو ہے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائی. حضرت عبد المطلب کا حضور کے وسیلے سے دعا کرنا تھا کہ اللہ نے آسمان سے رحمت کی بارش کا نزول فرمایا. اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے تو اس وقت بھی ابو طالب کے دور میں بھی قحط پڑ گیا تھا. لوگ پریشان تھے پانی کی وجہ سے، بھوک پیاس کی جو ہے شدت تھی، کافی لوگ پریشان تھے. تو سارے لوگ مل کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ابو طالب کچھ کیجئے، پریشان ہو گئے ہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے گئے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ آسانی پیدا فرما دے. اور جو ہے آپ دعا کیجئے. جیسے ہی لوگوں کا جناب ابو طالب کو یہ کہنا تھا، ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد جناب ابو طالب نے ہاتھ اٹھا کر حضور کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا. عبد المطلب کے دور میں بھی، جناب ابو طالب کے دور میں بھی قحط پڑ گیا، حضور کے وسیلے سے مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا. اب ذرا سوچے یہ دونوں واقعات، یہ دونوں باتیں ہمیں کیا درس دے رہی ہے، ہمیں کیا بتا رہی ہے. اس سے سبق مل رہا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دعا کرتے وقت اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، بندہ اگر مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے. اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ دعا میں اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرے، اپنے آقا کے وسیلے سے دعا مانگا کرے. جو حضور کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ساری دعائیں قبول کرتا ہے جو حضور کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے. اور سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی وسیلہ ہے اور اس وسیلے کا نام ہے ذات مصطفیٰ. ایک ہی وسیلہ ہے. اور کہا اگر رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو حضور کو اپنا وسیلہ بناؤ. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد جیسا کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 سال کی جب عمر ہوئی، 11 سال کی 12 سال کی جب عمر ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اس وقت جناب ابو طالب نے ارادہ کیا اپنا ساز و سامان اور تجارت کا سب سامان لے کر ملک شام جانے کا ارادہ کیا. اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال. کتنے یاد رکھا کہ کتنی عمر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے معاملے میں پہلا سفر کس عمر میں ہوا؟
ہاں یاد رکھے گا، یہ ساری باتیں یہ ہوتی ہے کہ جو کبھی جو ہے کمپٹیشن ہوتا گئے یا سوال جواب کی جیسے محافل ہوتی گئے، اس وقت ایسے سارے سوالات ہوتے رہتے گئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر کس عمر میں کیا تھا تجارت کے معاملے میں وغیرہ، تو یہ ساری باتیں اگر توجہ کے ساتھ تقریر میں سنی جائے تو وہ سوالات کے جوابات میں آسانی ہوتی گئے۔ تو پہلا سفر تجارت کے معاملے میں جو حضور نے کیا تھا کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال۔ جناب ابو طالب جو ہے تجارت کا سامان لے کر ملک شام جانے کا ارادہ کیا تو اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گل پشی فرما لیں۔ نعرہ لگا دو، نعرہ زندہ باد۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12 سال کی عمر تھی اور تجارت کا سامان لے کر جب چلنے لگے ملک شام کی طرف جب روانہ ہوئے تو ایک بیچ میں ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام تھا بصرہ۔ کیا تھا؟ بصرہ۔ جناب ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ اپنے چچا جان کے ساتھ موجود تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا، بصرہ اللہ اکبر، بصرہ کے اندر کافی ٹائم سے ایک عیسائی صادوم، ایک بحیرہ راہب کر کے ایک شخص رہتا تھا، کافی وقت سے وہ اسی جگہ پر ایک صومعہ کے اندر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے میں موجود تھے اور یہ شام کی طرف رواں دواں تھا، جب بصرہ کے اندر پہنچا تھا بحیرہ راہب نے اس قافلے کو دیکھ لیا، اس قافلے پر نظر پڑ گئی۔ جیسے ہی قافلے کو دیکھنا تھا اس بحیرہ راہب کی نظر پورے قافلے میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی پر نظر پڑی، ہمارے آقا پر نظر پڑے، اور بحیرہ راہب نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلتے گئے تو ان پر بادل سایہ کر کے چلتا گئے، جب پہاڑ اور جو ہے پیڑ کے قریب سے گزرتے گئے تو اللہ اکبر پہاڑ اور پیڑ جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے گئے۔ یہ بحیرہ راہب نے دیکھا، فوراً دوڑتا ہوا آیا، جناب ابو طالب کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اے ابو طالب بتاؤ تو یہ بچہ کون ہے، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ تو حضرت جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، یہ مکہ سے میرے ساتھ آیا گے، یہ میرا بھتیجا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بحیرہ راہب نے جو ہے اس وقت جو ہے ابو طالب سے یہ کہا ابو طالب ایک کام کرو، آج پورے قافلے والوں کی دعوت میرے یہاں ہے۔ کیا کہا؟ پورے قافلے والوں کی دعوت میرے یہاں آ گئے۔ جب دعوت دی ابو طالب نے دعوت قبول کر لیا۔ ابو طالب نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قیام گاہ پر جہاں جانور اور اپنا ساز و سامان رکھا تھا وہاں بٹھایا، بٹھانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے دعوت کھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی روانہ ہوئے اب تھوڑے کی دور پہنچے تھے، بحیرہ راہب نے قافلے کے اوپر نظر ڈالی، جو لوگ دعوت کھانے کے لیے آ رہے تھے نظر ڈالی، سب کو دھیان سے دیکھا، سب پر نظر پڑی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ جوان بچہ نہیں ہے۔ تو ابو طالب سے بحیرہ راہب نے کہا کہ ابو طالب کیا کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے گو؟ قافلے میں کوئی باقی بھی گئے؟ اللہ اکبر۔ تو جناب ابو طالب نے کہا ہاں ایک بچہ ہے میرا بھتیجا، اسے میں قیام گاہ پر چھوڑ کر آیا ہوں، ساز و سامان کی وہ بچہ حفاظت کر رکھا گے۔ اللہ اکبر۔ میرا وجدان یہ کہتا کہ بحیرہ راہب نے اس وقت زبان حال سے کہا ہوگا اے ابو طالب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو بلانے کا ایک بہانہ ہے، حقیقت میں تو محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
تمہیں بلانے کا تو ایک بہانہ کہ میں تو انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب سے کہا گیا اس بچے کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے، بغیر راغب آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا، آپ کو چاروں طرف سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور کی نشانیاں پڑھی تھی، حضور کے اوصاف پڑھے تھے، حضور کی تعریف پڑھی ہوئی تھی۔ وہ ساری نشانیاں وہ دیکھ رہا تھا، چہرے کو دیکھا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھا، آپ کے پورے وجود کو دیکھا۔ اس کے بعد موقع ملا تو اس نے جو ہے بغیر راغب نے پشت کے اوپر مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، جیسے مہر نبوت کو دیکھنا تھا، پورے جمال کو دیکھا، پورے وجود کو دیکھا۔ ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، جس بچے کو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے گے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ اللہ کا محبوب ہے، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ اللہ اکبر، بغیر راغب نے بہت ساری باتیں جناب ابو طالب کو بتائی، اور ابو طالب سے کہا، ابو طالب اس بچے کو ملک شام لے کر نہ جاؤ۔ کیا کہا؟ اس بچے کو ملک شام لے کر نہ جاؤ، وہاں یہودی ان کے دشمن ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں انہیں شہید کر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے، انہیں یہاں سے واپس لے کر چلے جاؤ۔ ایک روایت کے متعلق جو ہے ابو طالب نے اپنا سارا تجارتی سامان اسے بصرہ کے اندر بیچ دیا اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ اکبر، ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے ساتھ واپس بھیج دیا اور ابو طالب ملک شام چلے گئے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو طالب نے ابو بکر کے ساتھ بھیج دیا، کیونکہ اس سفر کے اندر، اس قافلے کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ بھیج دیا اور وہ ملک شام چلے گئے۔ ایسے مختلف روایات ملتی گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا۔ کون سا سفر تھا؟ پہلا سفر۔ اور یہ پہلا سفر بصرہ کا جو ملک شام کی طرف جانے پر آتا ہے، یہ پہلا سفر تھا۔ سفر سے جب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور جب سفر سے واپس آ گئے، اب ذرا سوچئے گا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب پہلا سفر تھا؟ جی 12 سال کی۔ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 20 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 12 سے بعد میں 20 سال کی جب عمر ہوئی نا، تو عرب کے اندر کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ پہلے لڑائیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی تھی، اور ایسی کبھی کبھار لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو ایسا مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہا دیتے تھے، ایسی لڑائی ہوتی تھی۔ تو ان لڑائیوں میں ایک لڑائی بہت مشہور ہے اور اس لڑائی کا نام ہے جنگ فجار۔ کیا نام ہے؟ جو ایک بڑی لڑائی تھی اور دو قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، ایک قبیلہ قریش کا تھا اور ایک قبیلہ قیس کا۔ قیس اور قریش دونوں کے درمیان اللہ اکبر لڑائی ہوئی تھی، اور اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ کتنے؟ 20 سال کی عمر تھی اور یہ لڑائی ہوئی۔ جب یہ دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو، اس وقت قریش جو تھے وہ حق پر تھے اور قیس جو تھے وہ ناحق پر تھے۔ جو قریش جو حق پر تھے، اس لڑائی کے اندر حضور نے بھی شرکت فرمائی، لیکن حضور نے کسی پر تیر نہیں اٹھایا، حضور نے کسی کو زخمی نہیں کیا، حضور نے کسی کو غضب اور تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ اس جنگ میں کیا کیا جو جنگ فجار کے نام سے مشہور تھی، اس جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ تیر اٹھا کر اپنے چچا کو تیر دیتے تھے۔ صرف یہی کیا، تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو، اپنے ساتھیوں کو تیر دیتے تھے، اور یہ جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا، لڑتے رہے، کبھی قریش غالب آتے تو قیس جو ہے مغلوب ہو جاتے، اور کبھی قیس جو ہے غالب آتے تو قریش مغلوب ہو جاتے۔ اس طرح سے یہ لڑائی چلتی رہی، کافی دیر تک چلتی رہی۔ اس کے بعد لڑائی اس طرح سے ختم ہوئی کہ دونوں نے آپس میں صلح کر لی، دونوں نے کیا کر لی؟ آپس میں صلح۔ تو جب یہ جنگ فجار ہوئی تھی، اس وقت حضور کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ اللہ اکبر، اسی 20 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں پھر آگے یہ معاملہ طے ہوا، عرب کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد لوگوں نے طے کیا کہ کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، قبیلے لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، خون خرابہ کریں گے، مکہ کا ماحول تباہ اور برباد کرنا، اپنا تجارتی سامان برباد کرنا، خوشیوں کا ماحول جو ہے سب ختم ہو جاتا ہے اور لڑائیوں کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ میٹنگ کی، اور میٹنگ میں کیا طے ہوا کہ آج سے ہم لوگ جو ہے ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں،
ایک جو ہے معاہدہ تیار کرتے گئے، اور اس معاہدے میں ہم سب کے سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے. آج ہم سب کے سب ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ کرتے گئے، وہ یہ ہے کہ آج سے ہم آپس میں کبھی بھی نہیں لڑیں گے. اس وقت حضور کی عمر کتنی؟ 20 سے 21 سال کی عمر. کتنے عمر تھی؟ 20 سے 21 سال کی عمر تھی. معاہدہ، ایگریمنٹ تیار ہوا، آج سے لڑائی نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے مسافر جو ہوگا اسے تکلیف نہیں دیں گے. اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپس میں حسد نہیں رکھیں گے. اس طرح سے پورا ایک ایگریمنٹ تیار ہوا. اور اللہ اکبر، اس ایگریمنٹ کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول. کیا نام تھا؟ ہا لام فا، حلف، الف لام فا دواد واو اور لام، حلف الفضول. کیا نام تھا؟ جو یہ ایگریمنٹ تیار ہوا جس میں سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا لڑیں گے نہیں، مسافروں کو کوئی غزن تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سب مل کے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یہ جو ایگریمنٹ تیار ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول نام تھا. اللہ اکبر. اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 20 سے 21 سال. کتنے؟ 20 سے 21 سال. کبھی کبھی سوالات ہوتے ہیں نا، سوالات. ہم لوگ جب دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرتے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے جب سیرت رسول اکرم کا ہم نے ایگزام دیا تھا، اس وقت ہم سے یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ حلف الفضول کے بارے میں بتائیے کہ حلف الفضول کیا چیز ہے اور اس میں کیا ہوا تھا وغیرہ. اس طریقے سے سوالات ہوتے تو جو سیرت کا مطالعہ کرتے کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ حلف الفضول کیا چیز ہے. اسی طرح جنگ فجار کیا چیز ہے. اللہ اکبر. یہ 20 سے 21 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا. اب ذرا دیکھیں، عمر بڑھتی بڑھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 25 سال کی ہوئی. اور یہ بڑی خاص بات یہاں بتانے لگا ہوں. کتنے سال کی عمر ہوئی؟ 25 سال. پہلا سفر حضور نے کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 12 سال. اب 25 سال کی عمر میں حضور کا دوسرا سفر ملک شام کی طرف ہو رہا ہے. لیکن کس طرح سے ہو رہا ہے وہ دھیان سے سنیے گا. اللہ اکبر. مکہ کے اندر ایک خاتون تھی، خاتون، اور یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے وقت کی بہت بڑی مالکہ اور مالدار کہی جاتی تھی. یہ ایسی خاتون تھی جن کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے وقت کی متقیہ اور پرہیزگار تھی. یہ ایسی خاتون تھی کہ اللہ اکبر، زمانہ جاہلیت میں ابھی پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت ابھی یہ خاتون پردہ کیا کرتی تھی. یہ خاتون ایسی تھی کبھی کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی تھی، بات نہیں کرتی تھی. حالانکہ اپنے والد کے وصال کے بعد یہ خود تجارت کا کام کرتی تھی، سامان کا لین دین کا کام کرتی تھی. لیکن تاریخ گواہ ہے اللہ اکبر، آپ نے تجارت کی وجہ سے آپ کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا، مالداری کی وجہ سے. لیکن کبھی بھی آپ نے کسی مرد سے ملاقات بھی نہیں کی اور بات بھی نہیں کی تھی. اس خاتون کا نام ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے خاتون کا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں، یہاں سنیے گا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. کتنے سال؟ اس 40 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی. کتنے بار؟ 2 مرتبہ. پہلے جو شادی ہوئی تھی ابو حالہ کے ساتھ جو شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو اس وقت جو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور 2 بچے ان کے تھے. سیدہ خدیجہ کے کتنے بچے تھے پہلے شوہر سے؟ 2 بچے. ایک بچے کا نام تھا حالہ، دوسرے بچے کا نام تھا ہند. حالہ اور ہند. اللہ جب ہی پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ نے دوسری شادی کی. دوسری شادی ایک عتیق نامی ایک شخص کے ساتھ کی. اب جب دوسری شادی ہوئی تو اس وقت بھی دوسرے شوہر سے بھی سیدہ خدیجہ کی 2 اولاد تھی. کتنی اولاد؟ پہلے شوہر سے بھی کتنی اولاد تھی؟ 2 اولاد. اور دوسرے شوہر سے بھی 2 اولاد تھی. ایک لڑکا ہوا، ایک لڑکی ہوئی. لڑکے کا نام تھا عبداللہ اور لڑکی کا نام تھا ہند. کیا نام تھا؟ ہند. پہلے شوہر سے 2 لڑکے اور دوسرے شوہر سے جو ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پہلے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور دوسرے شوہر سے جب دوسرے آدمی سے شادی کی اور جو یہ شوہر بنے عتیق نامی، ان کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اور جب یہ دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا، اس وقت سیدہ خدیجہ کتنے بچوں کی ماں تھی؟
بولو یا زور سے، ہاں یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بہت اہم بات بتانے لگا۔ کتنے بچوں کی ماں؟ 4۔ اور اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال ہو چکے، 40 سال، 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور 4 بچوں کی ماں گئے اور اللہ اکبر 40 سال کی عمر گئے۔ پھر سیدہ خدیجہ نے ارادہ کر لیا، ارادہ کہ اب میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور 40 سال کی عمر میں بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ سیدہ خدیجہ کو اللہ نے وہ جمال، وہ طاقت اور وہ جوانی دی تھی کہ 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال کی طرح جوان لگتی تھی سیدہ خدیجہ۔ اور کیوں نہ لگے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں کسی اور کے لیے پیدا فرمایا تھا، یہ کسی اور کے اللہ کو اوپر جو ہے یہ کسی اور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا، 40 سال کی عمر ارادہ کر لیا میں کسی سے اب شادی نہیں کرنی دوبارہ، لیکن اللہ اکبر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال؟ 25 سال کی عمر۔ 25 سال کی عمر میں پورے عرب میں ہمارے نبی کا چرچا ایسا تھا کہ پورے عرب میں ہمارے نبی کو لوگ کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ سچے ہیں۔ اور پھر کہتے تھے یہ امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ یعنی 25 سال کی عمر میں پورے عرب میں، مکہ میں ہمارے نبی کا شہرہ تھا صادق اور امین کے نام سے۔ اور یہ شہرہ اتنا پھیلا کہ یہ بات سیدہ خدیجہ تک بھی پہنچ گئی، سیدہ خدیجہ تک پہنچ گئی۔ اور اللہ اکبر بات اس طرح سے پہنچی، اللہ اکبر ایک جوان مرد گئے، اللہ اکبر جو نہایت خوبصورت گئے، متقی گئے، پرہیزگار گئے، صادق ہیں، امین گئے۔ جب اتنا زیادہ شہرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس نوجوان سے شادی کروں گی۔ کیا ارادہ کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس نوجوان سے میں شادی کروں گی۔ یہ آپ نے سیدہ خدیجہ نے ارادہ کر لیا۔ لیکن اللہ اکبر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، اللہ نے کیسا ذریعہ بنایا، کیسا ذریعہ کہ جناب ابو طالب نے اس وقت قحط پڑ گیا، جناب ابو طالب نے کہا کہ بیٹے محمد بھتیجے ایک کام کرو، اب تم تجارت کرو، تھوڑا بہت کماؤ، مال اکٹھا ہو تاکہ ہمارا گزارا ہو۔ ایک کام کرو، تم تجارت کا سامان لے کر جو ہے وہ ملک شام جاؤ، تجارت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا آپ کہتے ہیں تو میں تجارت کرنے جاؤں گا ضرور، لیکن میں سامنے سے کسی کا مال نہیں مانگوں گا۔ کیا کہا؟ میں سامنے سے کسی کا مال نہیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ بیٹے ایک کام کرو، اگر ہو سکے تو تم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر جاؤ۔ کیا اللہ نے ذریعہ بنایا؟ ڈائریکٹ جناب ابو طالب نے کہا ہو سکے تو یہ جب اگر سامنے سے اگر آفر آئے، اگر وہ تجارت کا مال سیدہ خدیجہ دے تو یہ مال لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب کا یہ کہنا تھا، سیدہ خدیجہ تک یہ بات پہنچی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا، اللہ اکبر، ایک باندی تھی ان کے گھر میں کام کرنے والی جس کا نام تھا نفیسہ۔ کیا نام تھا؟ نفیسہ۔ اس نفیسہ کے ذریعے کہلا آپ نے جو ہے یہ بات پہنچا دی کہ اگر حضور میرا مال لے کر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، میں خوش ہوں۔ اور ایک بات ہے کہ جتنا نفع آنے پر میں لوگوں کو جتنا دیتے ہوں اس سے ڈبل میں حضور کو دوں گی اگر وہ ہمیں تجارت کا مال لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تجارت کا مال حاضر کیا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اب سیدہ خدیجہ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے باندی نفیسہ کے ذریعے میسرہ سے کہلوا دیا کہ اے میسرہ، اس پورے سفر کے اندر تمہیں حضور کا خیال رکھنا گے، ان کی خدمت کرنے گے، ان کے ساتھ رہنا گے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا گے۔ یہ صادق ہے، امین ہے، بہت امانت دار ہے، نیک ہے، ان کا تمہیں خیال رکھنا گے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی نفیسہ کے ذریعے میسرہ غلام کو یہ بات کہلوا دی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب میسرہ تجارت کا سامان لے کر ساتھ میں حضور بھی گئے۔ اب یہ حضور تجارت کا سامان لے کر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ میں غلام بھی گئے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کہ پورے سفر میں دھیان رکھنا ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، پورے سفر میں دھیان رکھنا۔ اللہ اکبر۔ غلام
اب ذرا غور، غلام ساری چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے، سفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ تجارت کا سامان لے کر بصرہ پہنچ گئے، بصرہ، اور وہاں تجارت کا سامان رکھ دیا، دوسرے لوگ بھی اپنا سامان لے کر آئے تھے، اور لوگ جو ہے قسمیں دے دے کر بیچ رہے تھے، جو لوگ دوسرا سامان لے کر آئے تھے وہ لوگ قسمیں کیا کہ میں لات کی قسم کھاتا ہوں، میں عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں حبول کی قسم کھاتا ہوں، میرا مال خرید لو، میرا مال خرید لو، لوگ قسمیں کھا کر مال بیچ رہے تھے۔ تو کسی نے حضور سے بھی کہا کہ تم بھی قسم کھاؤ لات کی، عزا کی، اور اپنا مال بیچو۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کے نام کی قسم کھاؤ جس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا، میں اس کے نام کی قسم کھاؤں، یہ مورتیوں کی، یہ بتوں کی میں قسم کھاؤں، لات، عزا کی اور حبول کی، جن کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت بلند آواز سے یہ کہہ دیا، جس کو میرا مال خریدنا ہو خریدے، نہ خریدنا ہو تو نہ خریدے، لیکن میں کسی جھوٹی کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں کسی جھوٹی کی قسم نہیں کھاؤں گا، جس کو اللہ پر لینا ہو لے، نہ لینا ہو چھوڑ دے، لیکن میں کسی کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ غلام دیکھتا ہی رہ گیا، لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچ رہے تھے، لیکن قسمیں کھانے والوں کا مال پڑا رہا۔ میرے نبی نے ایک بھی قسم نہیں کھائی، سارا کے سارا مال بک گیا، ایک بھی قسم نہیں کھائی، سارا کے سارا مال بک گیا۔ اللہ بھائی یاد رکھیے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ ذرا سوچئے، مال کمپلیٹ تھا، اس کے بعد بھی آپ نے قسم نہیں کھائی، قسم نہیں کھائی۔ اور یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ تجارت کرتے گئے، مال کے اندر کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے گاہک کو اچھی اچھی باتیں بتا کر اپنا خراب مال بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور خراب مال کسی کو سونپا جا رہا ہوتا ہے، لیکن نبی کا چاہنے والا کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے تجارت کرنا نبیوں کی سنت ہے، لیکن وہ تجارت کرنا سنت ہے جس میں سامنے والے کو دھوکہ نہ دیا جائے، سامنے والے کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ غلط نہ کیا جائے، وہ تجارت سنت ہے۔ اور وہ تجارت جس میں سامنے جھوٹ بول کر پیسے کمائے جائے، اللہ کو پر خراب چیز کو اچھی کہلوا کے اور جو ہے مہنگے دام میں بکنا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں غلط ہے، اور یہ نبی کی سیرت ہمیں اجازت دیتی نہیں ہے۔ اللہ کو پر اب جب واپس آئے، اب سنیے گا مزے والی بات، قافلہ جب واپس آیا، میسرہ بھی اپنا نفع لے کر واپس آیا، سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں سارا کے سارا نفع پیش کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب سیدہ خدیجہ نے پردے کی پیچھے سے کہا، اے میسرہ، اب تو بتا تو نے سفر میں کیا کیا دیکھا، مال کیسے بیچا، کیسے خریداری ہوئی، لوگ کس طرح سے گاہک آتے تھے۔ تو اب میسرہ کا جواب دیکھو، میسرہ سے سیدہ خدیجہ پردے کے پیچھے سے یہ پوچھ رہی ہے کہ اے میسرہ، یہ بتا مال کس طرح سے بکا اور کیسے نفع حاصل ہوا۔ تو وہ میسرہ کہتا ہے، خدیجہ یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھ سے یہ پوچھے، میں نے پورے سفر میں یہ دیکھا ایک بھی مکھی حضور کے بدن پر نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ پھر پوچھ رہی ہے، اے میسرہ بتا مال کس طرح سے بیچا اور کس طرح سے نفع کمایا۔ تو وہ میسرہ کہتا جا رہا ہے، نہیں سیدہ خدیجہ یہ نہ پوچھو مال کیسے بیچا، مال کس طرح سے میں نے بیچا، کس طرح سے نفع کمایا، یہ نہ پوچھو، میں نے پورے سفر میں یہ دیکھا جہاں جہاں نبی جاتے تھے وہاں وہاں بادل بھی جایا کرتا تھا، بادل سایہ کر کے جاتا تھا۔ اور اللہ اکبر، اب یہ جو ہے میسرہ کہتا ہے، اے خدیجہ تمہیں ایک بات بتاؤں، جب ہم بصرہ میں پہنچے تو ایک راہب آیا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ راہب آیا، اس وقت حضور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ وہ نستورہ راہب مجھے پہچانتا تھا، میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے نستورہ، یہ درخت کے نیچے پہ جو آرام کر رہے گے وہ کون ہے؟ تو اللہ اکبر، یہ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے اس نستورہ راہب کو یہ جواب دیا کہ یہ مکہ سے آئے گے، ان کا نام محمد ہے، قریش قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ اللہ اکبر، وہ نستورہ راہب کہتا ہے، اے میسرہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس لیے کہ یہ جس درخت کے نیچے آرام کر رہے گے، میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا گئے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی آرام کر سکتے گے، نبی ہی آرام کریں گے، اور کوئی اس درخت کے نیچے آرام نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، کہا اس درخت کے نیچے یہ آرام کر رہے تھے، اے میسرہ سن لے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ اس امت کے آخری نبی ہے۔
اس امت کے نبی کے، اللہ کے محبوب کے. اور نصر رحیم نے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنے نبوت کا اعلان کرتے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اللہ کو ذرا سوچے، یہ سارا واقعہ میسرہ نے جو ہے سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیا، بیان کیا. اب سیدہ خدیجہ کے دل میں اور خواہش پیدا ہوئی کہ اب تو فائنلی میرے دل میں یہ بات جم گئی ہے کہ میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی اسی نوجوان سے. اللہ و پھر آپ نفیسہ کے ذریعے آپ نے بات حضور تک پہنچائی. جو ان کے ساتھ رہتی تھی سیدہ نفیسہ، آپ کی سہیلی، اللہ وبا ان کے ذریعے بات حضور تک پہنچائی. یہ نفیسہ آئی اور آنے کے بعد اس سے پہلے جو ہے سیدہ خدیجہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے صفیہ آپ یہ بتائیے حضور کی عادتیں کیسی کہ اخلاق کیسے کہ وغیرہ سارے پوچھ تاچھ کے سب کمپلیٹ، پورا ذہن بالکل کمپلیٹ بن گیا کہ اب ان سے ہی مجھے نکاح کرنا آگے. تو پھر نفیسہ سے کہا اے نفیسہ جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کیا وہ مجھے نکاح کے لیے قبول کریں گے. اب یہاں دھیان سے بات سنو، یہاں دھیان سے سنیے گا بات. کیا کہا سیدہ خدیجہ نے نفیسہ سے کہ جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے، وہ نکاح کے لیے مجھے قبول کریں گے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. اور یہ سیدہ خدیجہ وہ ہے کہ 40 سال کی عمر ہے، لیکن بڑے بڑے مالداروں کے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے جو ہے میسج آتے تھے اور پیغام آتے تھے نکاح کے لیے، لیکن سیدہ خدیجہ نے وقت کے بڑے بڑے مالداروں کو نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا. اور سارے لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ مجھے اب نکاح ہی نہیں کرنا. لیکن خود حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیج رہی ہے. پیغام کیا؟ نفیسہ کے ذریعے کہ جاؤ کہو کہ وہ مجھے قبول کریں گے نکاح کے لیے. اب وہ عورت آئی نفیسہ، اور آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں کہا کہ سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کر میں آئی ہوں کہ آپ سیدہ خدیجہ سے نکاح کریں گے. نکاح، اب دھیان سے سنیے گا. اب میرے آقا اگر چاہتے تھے تو یوں کہہ دیتے ہاں درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نفیس آئے اور آنے کے بعد حضور سے کہا کہ سیدہ خدیجہ کا پیغام ہے نکاح کے لیے، آپ ان سے نکاح کریں گے. نکاح. اب اب میرے آقا صرف اپنے رب کے پابند ہے، کسی اور کے پابند نہیں ہے. بولو ہے کسی اور کے پابند؟ اگر میرے آقا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے ہاں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کسی میں مجال بھی نہیں تھی کہ حضور کو روک سکے. لیکن میرے آقا کا جواب دیا کہ سیرت پڑھے اپنے نبی کی، اپنے آقا کی، اپنے مالک و مولا کی سیرت پڑھے. کیا بتاتے گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے یوں کہا کہ ٹھیک ہے اگر خدیجہ کا پیغام آیا ہے نکاح کے لیے تو میں اس بات کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میں اپنے چچا ابو طالب سے اجازت لے لوں. کیا کہا؟ اپنے بڑوں سے کیا لے لو؟ اجازت لے لو، میں ان سے پہلے مشورہ کر لو. ذرا سوچے جو اپنے رب کے علاوہ کسی کے پابند نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ میں اپنے چچا سے، اپنے بڑے لوگوں سے مشورہ کر لو. تو سمجھ میں کیا آیا؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بڑے لوگوں سے مشورہ کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر قربان جائیے آج کے نوجوان کسی معاملے میں اللہ اکبر بڑے لوگ تو دور کی بات ہے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کسی جگہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا، نہ ماں باپ کی اجازت ہے، نہ ماں باپ اس سے راضی ہے، نہ جو ہے ماں باپ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن لڑکا خود سے فیصلہ کر رکھا کہ نہ مجھے پسند ہے، ابھی میرے باپ کو کیا سمجھ میں آئے گا، میری ماں کو کیا سمجھ میں آئے گا. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں کہا پہلے میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد نکاح کروں گا. یہ حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے اگر بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد کام کیا جائے تو اللہ اس میں برکتی عطا فرماتا ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہے. بڑوں سے مشورہ کر لیا جائے، اجازت لے لی جائے، اس میں برکتیں ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے اللہ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے کوئی کام کرنے کے لیے؟ بولے آپ لوگ
نہیں نا، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ اکبر ساری کائنات کو وجود دینے والا ہے، اسے کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت۔ لیکن پہلا پارہ پڑھے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر انی جاعلکم، آیت کریمہ اللہ تعالیٰ وہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا کہا؟ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے کہ میں آدم کی تخلیق فرماؤں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ وبعد فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور جو ہے ہم تیری تسبیح کرتے ہو تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ ذرا سوچیں، وہ رب ہو کے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ذرا سوچیں، مشورہ کرنا کوئی کام کرنے سے پہلے یہ کس کی سنت ہے؟ رب کی بھی سنت ہے، رب کے محبوب کی بھی سنت ہے۔ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے بڑوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے ابو طالب سے کہا اپنے چچا سے، چچا خدیجہ کا پیغام آیا ہے نکاح کے لیے، کیا کرو؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے محمد، بیٹے محمد، دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کی نکاح میں سیدہ خدیجہ آئے گی، وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کے نکاح میں سیدہ خدیجہ آئے گی۔ اور ہماری بہو بنے تو ہم لوگ تو خوش نصیب ہوں گے کہ اگر وہ ہمارے گھر میں بہو بن کے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب طے ہو گیا، ادھر بھی پیغام بھجوا دیا گیا کہ ادھر بھی سب لوگ تیار گئے، ادھر بھی سب لوگ تیار گئے۔ اس کے بعد اب حضور کی عمر 25 سال ہے، سیدہ خدیجہ کی عمر کتنے سال؟ 40 سال۔ نکاح ہوا، نکاح اللہ کو یاد رکھیے گا، جب نکاح ہوا نا، نکاح اس وقت سیدہ خدیجہ کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا تو اس وقت نکاح کا خطبہ پڑھنے والے ابو طالب تھے۔ کون تھے؟ ابو طالب۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد لڑکی کی طرف سے جنہوں نے خطبہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے ادھر سے خطبہ پڑھا اور پھر طے ہو گیا۔ اب ذرا دیکھو، جب نکاح ہوا نا، نکاح تو نکاح میں ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ عورت کو مہر دینا۔ کیا ہوتا ہے یہ مہر دینا؟ ابھی 10 سال 20 سال سے نہیں ہے، شروع سے چلتا آ رہا ہے مہر دینا۔ اللہ شروع سے چلتا آ رہا ہے عورت کو مہر دینا شادی کے وقت۔ اب اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ سے حضور کا نکاح ہوا۔ اب حضور کی طرف سے کیا مہر رکھا گیا؟ جناب ابو طالب نے کہا ہم مہر کے اندر 20 اونٹ دیتے ہیں۔ کتنے اونٹ؟ جی 20 اونٹ دیتے ہیں مہر کے اندر۔ سمجھ میں کیا آیا؟ مہر کم نہیں رکھنا چاہیے، مہر ہمیشہ زیادہ رکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ مہر ہمیشہ، ہاں۔ لیکن آج رواج کچھ ہو رہی ہے، کچھ اور رواج ہے۔ رات کو ڈی جے کے اندر 20,000 30,000 کا خرچہ، صبح سرکس کے اندر 1 لاکھ کا خرچہ، اور نکاح کے وقت جب قبول کرنے کی باری آتی ہے مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ دولہے صاحب بتاؤ کتنا مہر رکھے؟ تو اللہ اکبر، دولہا بعد میں بولتا ہے کہ پہلے دولہے کا باپ بولتا ہے جس نے رات کو بھی خرچہ کیا، سرکس میں بھی پیسے اڑائے، وہ دولہے کا باپ کہتا ہے مولانا جتنا چلتا ہے اتنا لکھ لو۔ افسوس کی بات ہے، کیا ہے؟ جتنا چلتا ہے اتنا ہاں لکھ لو۔ اللہ اکبر۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک نکاح کے اندر میں حاضر تھا اور مولانا صاحب نے یہ کہا کہ بھائی مہر کتنا لکھے، کتنا مہر لکھا جائے؟ کہا مولانا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، جتنا چلتا ہے اتنا لکھ لو۔ اب اس وقت میرے غیرت نے گوارا نہ کیا، اب مجھے کیا معلوم وہ کون تھا اور میرا بولنے سے کیا فرق پڑے گا، لیکن میں نے یہ کہا کہ شرم کرو شرم۔ ایک مولانا نے آپ سے کہا کتنا مہر رکھنا ہے، یاد رکھیں مہر زیادہ سے زیادہ کتنا بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن مہر زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن تمہاری اوقات کیا ہے؟ رات کو لاکھوں لاکھ اڑاتے ہو، صبح میں لاکھوں لاکھ اڑاتے ہو، اور مہر دیتے وقت ایک عورت کو اس کے ماں باپ سے جدا کر رکھے گو، بھائی بہن سے جدا کر رکھے گو، اپنے پاس نہ رکھے گو، اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھے گو، اس عورت کو اپنے گھر میں لاتے ہو تو 3,000 4,000 روپے مہر دے کر لاتے ہو۔ یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کی سیرت یہ بتا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا گئے تو چاہیے کہ عورت کو جب گھر میں لائے تو مہر زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مہر زیادہ، جتنا ہو سکے اتنا زیادہ مہر
مہر رکھے. اور کیوں یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یاد رکھے ساری دولت میں سب سے پاکیزہ دولت جو ہوتی ہے وہ مہر کی رقم ہوتی ہے. کون سی رقم ہوتی ہے؟ ہاں, ایک بار ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا, اے علی مجھے پرانا بخار ہو گیا ہے, میری طبیعت اچھی نہیں ہو رہی میری طبیعت. تو مولا علی نے فرمایا ایک کام کر, کتنا ہی پرانا بخار ہو تجھے اور کیسی تجھے تکلیف ہو, ایک کام کر, اگر کسی عورت کے پاس اس کے مہر کے پیسے باقی ہیں نا, باقی وہ مہر کے پیسوں میں سے تھوڑے پیسے لے لے اور اس مہر سے تو شہد خرید لے, اور شہد خریدنے کے بعد وہ شہد کا تو استعمال کر, اس مہر کی رقم کی برکت سے اللہ تیرے پرانے بخار کو دور فرما دے گا. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا, میرے استاذ نے مشکات شریف پڑھاتے وقت ایک حدیث کا ترجمہ سمجھاتے ہوئے, تشریح کرتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹے یاد رکھنا, مہر کی رقم اتنی پاکیزہ رقم ہوتی ہے, بیوی کے پاس اگر مہر کی رقم باقی ہو اور شوہر کا کاروبار نہ چلتا ہو, شوہر کے کاروبار میں اگر کمی آ گئی ہو, کسی کی نظر لگ گئی ہو, روزی میں برکت نہ ہوتی ہو, اگر شوہر اپنی بیوی کے مہر میں سے 1 روپیہ بھی اگر اپنے کاروبار میں لگا دے گا تو اللہ شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اتنا پاکیزہ مہر ہے, اللہ ابا اسے زیادہ دینے کی کوشش کرے. اب یہ نکاح ہو گیا, حضور کی عمر کتنے سال ہے؟ 25 سال. سیدہ خدیجہ کی عمر کتنے سال؟ 40 سال. یہ نکاح ہو گیا. آپ اندازہ کریں, نکاح تو ہر کوئی کر لیتا ہے, لیکن اصل مرد وہ ہوتا ہے جو نکاح کے بعد کے معاملات کو سنبھال کے رکھتا ہے. نکاح تو کوئی بھی کر لیتا ہے بھائی, نکاح تو لوگ بھاگ کے بھی کر لیتے ہیں, کورٹ میرج کر کے بھی کر لیتے گئے. اصل مرد وہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی کو پوری زندگی سنبھال کے رکھے, پوری زندگی سنبھال کے رکھے, اور جو ہے اسے رشتہ بنائے رکھے, وہ مرد ہوتا ہے. وہ مرد چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں عورتوں کی طلاق دینے والے مرد نہیں ہوتے, نامرد ہوتے. کیا ہوتے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں عورت کو دھمکی دینے والے, ڈرانے والے, اور جو ہے اس کا غلط استعمال کرنے والے, وہ مرد نہیں. کیا ہوتے؟ ہاں, یاد رکھیے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے, ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے. نبی کی زندگی کو دیکھے, سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا. سیدہ خدیجہ کون؟ ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں 20 تھی. کتنی تھی؟ بولو کتنی نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والے. اللہ کو جو سیدہ خدیجہ کے کام کرتی تھی وہ 20, اور غلام 1 درجن تو غلام تھے, اور کروڑ, ابھی کے حساب سے تو کروڑ ارب و خرب کتنے بھی ہو, اس سے زیادہ کی مالکہ تھی سیدہ خدیجہ. لیکن جب حضور سے شادی ہوئی, شادی یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھے, اتنی زیادہ مالدار گئے, کسی چیز کی کمی نہیں کی گئے, اپنے گھر میں کبھی جھاڑو نہیں لگایا. جھاڑو لگانے والی 20 عورتیں گھر میں موجود تھی. کبھی برتن نہیں دھوئے, گھر میں برتن دھونے والی 20 عورتیں موجود تھی. کبھی باہر کا کوئی کام نہیں کیا, باہر کا کام کرنے کے لیے 12 غلام موجود تھے. لیکن جب حضور سے نکاح ہوا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئے, تو حضور کے گھر میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگائی, اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے, اپنے ہاتھوں سے برتن دھوئے. آج کل کے نازک لڑکیاں شوہر کے اللہ ابا شادی کر کے شوہر کے یہاں آتی ہے تو کہتی ہے میرے ابا کے وعدے میں ایسے کام نہیں کرتی تھی, میں تو برتن نہیں دھوتی تھی, میں تو ایسے کپڑے نہیں دھوتی تھی. اللہ ابا تیری کیا اوقات ہے, تیری کیا مجال ہے. سیدہ خدیجہ جن کے پاس اللہ اوپر مال کی کوئی کمی نہ تھی, اس کے باوجود بھی جب حضور کے نکاح میں آئی تو بیوی بننے کا حق ادا کیا, اور حضور کے سارے کام سیدہ خدیجہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی, خود اپنے ہاتھوں سے. بلکہ سیدہ خدیجہ کا حال تو یہ تھا, جتنے مال جتنے دولت تھی نا, حضور کے بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ آج سے میں آپ کی تو میری ساری دولت آپ کی, میں آپ کی تو میری ساری دولت آپ کی, ساری دولت حضور کے قدموں پہ قربان کر دی نا. اللہ اکبر. تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مال پسند نہیں تھا, اور کبھی پسند نہیں تھا, مال پسند نہیں تھا. اللہ اکبر. کبھی جو ہے ضرورت پڑنے پر استعمال کیا گیا, لیکن اسے اکٹھا کرنا, جمع کرنا, اس سے محبت کرنا, یہ حضور کو پسند نہیں تھا. مال جائیداد سے حضور کو کوئی تعلق نہیں تھا. جیسے سیدہ خدیجہ نے وہ ساری خادمہ کام کرنے والے کو پیش کیا, 1 درجن غلام جو پیش کیے, اور ساری دولت پیش کی نا, میرے آقا نے کچھ ہی دنوں کے اندر سیدہ خدیجہ کی ساری دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی.
سیدہ خدیجہ کی ساری دولت اللہ کے رسول نے کیا کر دی؟ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی، لوگوں کو سب کو کھلا دیا، دے دیا سب کو، اللہ اکبر۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر کہتا ہوں، تاریخ کی کوئی کتاب ہو، حدیث کی کوئی کتاب ہو، قرآن کی کوئی سورت یا کسی آیت سے کوئی ایک بات مجھے بتلا دے کہ سیدہ خدیجہ کا سارا مال اللہ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن کبھی سیدہ خدیجہ نے یوں بھی کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں اتنا لے کر آئے تھی، آپ نے سارا کے سارا استعمال کر لیا؟ کبھی شکایت نہیں کی سیدہ خدیجہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی دن کہہ دیا تھا میں آپ کی تو میرا سارا مال آپ کا۔ کبھی شکایت نہیں کی سیدہ خدیجہ نے کہ سارا مال آپ نے قربان کر دیا۔ اور آج کی عورتوں کو دیکھیں، اگر شوہر اس کے ایک چیز بھی استعمال کر لے پوری زندگی تانے دیتی ہے، میرے باپ کے وہاں سے لائے تھے تو تم نے استعمال کر دیے، اتنا میرے پاس تھا تم نے استعمال کر دیا۔ یاد رکھیے گا جو یہ گلے شکوے کرتے گئے وہ نبی کی سیرت سے واقف نہیں گئے۔ سیدہ خدیجہ کا سارا مال اللہ کے رسول نے قربان کر دیا، لیکن سیدہ خدیجہ نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی شکایت۔ اور شوہر سے محبت کیسے ہوتی ہے معلوم ہے؟ آج تو تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر جو ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر شک کرنا، ہر بات کے اندر، شوہر گھر سے باہر نکلے تو شک کرنا، گھر میں آئے تو شک کرنا، اگر موبائل استعمال کرے تو شک کرنا، ظاہر سی بات تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر شک کرنا۔ لیکن قربان جائیے سیدہ خدیجہ کا کیا ایمان تھا، کیا ایمان تھا، کیا محبت تھی سیدہ خدیجہ کو ہمارے آقا سے۔ سیدہ خدیجہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا قاسم۔ کیا نام تھا؟ بولو یار، بہت پیاری حدیث ہے، کیا نام تھا؟ سیدہ اللہ اکبر سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا قاسم کے دودھ پینے کا زمانہ تھا کہ سیدنا حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، آپ کو دفنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ اپنے گھر میں بیٹھی گئے، چہرے پر مایوسی گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ خدیجہ کیوں پریشان ہو سیدہ خدیجہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بچہ تھا قاسم، وہ اس کا انتقال ہو گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کی یہ دودھ پینے کا زمانہ ہی پورا ہو جاتا، وہاں تک زندہ رہتا کہ اس کے ایام رضاعت دودھ پینے کا زمانہ ہی ختم ہو جاتا۔ اب ذرا سوچو میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حاجی صاحب دھیان سے سنیں، ایک خالی ایک بات سنو میری ہے۔ سیدہ خدیجہ سے میرے آقا نے فرمایا سنو، ہم لوگ جا کے آئے نا مدینہ، ہمارا تو عقیدہ ہے میرے آقا کو اگر یہاں سے پکارو تب بھی میرے آقا سنتے گئے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اکبر میرے آقا کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر حضرت عائشہ فرماتے ہیں دنیا میں ایک عورت ایسی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انگور توڑ کے اپنے ہاتھ سے کھلائے تھے۔ دنیا میں کھڑے رہے کر زمین پر جنت سے انگور توڑ کے اپنے ہاتھ سے کھلائے تھے۔ اللہ اکبر وہ کون عورت تھی؟ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے جنت سے انگور توڑ کے کھلائے تھے۔ اللہ اکبر اب بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو سیدہ خدیجہ اللہ اکبر مایوس تھی کہ کاش کے دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو جاتا، پھر انتقال ہو جاتا۔ اللہ اکبر اب میرے آقا نے سیدہ خدیجہ سے کیا فرمایا؟ اے خدیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا جنت میں دودھ پی رہا ہے۔ کیا کہا؟ جنت میں اپنے دودھ پینے کا ایام پورے کر رکھا گئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ اگر تم چاہتی ہو تو میں اپنے بچے کی آواز جنت سے یہاں سنا دوں تمہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو ہمارا بچہ قاسم جنت سے بولے گا، تم اپنے گھر کے اندر سنو گی۔ لیکن اللہ اکبر وہ سیدہ خدیجہ تھی، آج کی عورتوں کی طرح نہیں شک کرنے والے کہ نہیں آپ جھوٹ بول دیں گے، ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو بچہ جنت سے بولے گا تو میں یہاں سن لوں گی، میرا ایمان ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میرا ایمان یہ ہے کہ میں آپ کو بھی مانتی ہوں، آپ کے رب کو بھی مانتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں اپنے بچے کی آواز سنوں۔ آپ نے کہا میرا بچہ ہے جنت میں، دودھ کے ایام گزار رکھا گے تو میں اس کو مان رکھیے گا۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر محبت، یہ ہوتی ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اللہ اکبر یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں ہوتا کبھی بھی، میاں بیوی میں ایک طرفہ رشتہ کبھی نہیں ہوتا کہ صرف بیوی ہی محبت کرے تو آدمی کچھ نہ کرے، ایسا ہی ہوتا ہے بیوی اپنے جان و دل قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو آدمی نخرے کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی سیرت پڑھے، سیدہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو میرے آقا نے بھی ان سے ایسی ہی محبت فرمائی۔ کیسی محبت؟ اللہ اکبر سنیے گا، ایک بات میں آپ کو سنا رکھا ہوں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے کس قدر محبت فرمائی، کیسی محبت فرمائی۔ اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور دوپہر کا وقت تھا اور آرام کر رہے تھے، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کسی کے مجال نہیں کہ حضور اگر آرام کر رہے ہو تو کوئی اٹھا سکے،
ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے بھی لوگ ہیں کسی میں مجال نہیں کہ حضور اگر آرام کرے تو کوئی اٹھا سکے. آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا سیدہ خدیجہ کی کتنی بار شادی ہو چکی تھی؟ 2 بار, اور دونوں بار اور دونوں شوہر سے کیا تھے؟ 2 بچے تھے نا. اب اللہ اکبر آپ مجھے بتائیے 2 بار بیوہ جو عورت ہو چکی ہو اور پہلے شوہر کے بچے ہو, اللہ اکبر پھر اگر کوئی اس بیوی کو رکھے اور پہلے شوہر کا بچہ آ جائے تو آج کے آدمی کا رویہ کیا ہوگا؟ محبت کرے گا اسے اور کیا کہے گا؟ جا تو میری اولاد تھوڑی ہے, تو پہلے والے سے تیرا کوئی تعلق نہیں مجھ سے, ایسا ہی کہے گا نا. لیکن قربان جائیے قربان اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت حالہ, اور ایک بیٹا تھے جن کا نام تھا ہند. حضرت حالہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت, خری دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے اندر آئے, اور آنے کے بعد اللہ کو پر حضرت عائشہ کہتی کہ وہ سب بچے نے آنے کے بعد جو سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے, آنے کے بعد مسجد میں چلایا اور کہا یا رسول اللہ آپ کہاں پر گئے؟ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں, میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کو بھائی جیسے یہ کہنا تھا حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور جلدی اٹھے, اپنا تہبند درست کیا, آپ نے کفنی پہنی اور فوراً جو ہے آپ مسجد کے اندر آئے, اور آنے کے بعد کہا ہاں میرے بیٹے حالہ بتا کیا کام ہے گئے؟ حالہ تو کہاں گئے؟ حالہ تو آجا. 3 مرتبہ وہ بچے نے ایک بار کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بچے نے ایک بار کہا تھا, ہمارے نبی نے 3 بار جواب ارشاد فرمایا تھا. 3 بار کہا تھا کہ کہا میں یہاں پر ہوں, یہ حالہ میں یہاں پر ہوں, کیا کام ہے بتا. اللہ بس ذرا سوچے پہلے شوہر کے بچے گئے لیکن حضرت خدیجہ کا بچہ ہے تو میرے آقا اس سے محبت کر رکھے گے, میرے آقا اس سے محبت کر رکھے گے. حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی. حضرت خدیجہ کا جن کے ساتھ رشتہ تھا میرے آقا بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے, ان سے بھی محبت کیا کرتے تھے. ایک بار دوپہر کے وقت ایک خاتون آ گئی حضور کے پاس, دوپہر کا وقت تھا, خاتون آئے اور آنے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے. اب میرے آقا کی دوپہر کا وقت آرام کرنے کا وقت تھا. اب وہ خاتون آئے حضور سے بات چیت کرنے لگے, اور بات چیت کرنے کے بعد حضور نے تحفے بھی دیے, پھر حضور نے اسے باہر رخصت بھی کیا. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ کون خاتون ہے کہ جسے حضور نے وقت دیا گئے, دوپہر کے وقت اٹھے گئے, حضور ان سے بات کی گئے اور اپنی نیند کو قربان کیا گئے. آخر یہ کون سے ایسی بڑی عورت ہے کہ جن کی تعظیم کے لیے میرے آقا کھڑے ہو گئے, ان سے محبت سے بات بھی کی, انہیں تحفے بھی دیے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں رات کو حضور سے یہ بات پوچھ لوں گی کہ دوپہر کے وقت وہ کون سی عورت تھی جو آئی تھی اور آپ نے اتنی تعظیم ان کی تھی, کون تھی وہ عورت؟ اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں رات کا انتظار کر رہی تھی لیکن پھر میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ اکبر آپ لیٹے گئے لیکن آپ کی آنکھیں کھلی گئی اور آپ کو سوچ رکھے گئے. حضرت عائشہ نے حضور کے قدم پکڑ لیے اور اللہ اکبر آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ آرام کر رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بیدار گئے. تو یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتے گو, وہ عورت جو ابھی آئی تھی اور اللہ کے اوپر آپ نے ان سے بات بھی کی, اپنی نیند کو بھی قربان کیا, وہ کون عورت تھی کہ جن کے لیے آپ نے وقت بھی نکالا گئے, ان کو تحفے تحائف بھی دیے گئے, باہر چھوڑنے کے لیے بھی گئے گئے, یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے. تو سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں. میرے آقا کہتے گئے کہ اے عائشہ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی. کون تھی؟ یہ میری بیوی حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی. کہا جب حضرت خدیجہ باحیات تھی تو یہ عورت خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی تو خدیجہ اس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کرتی تھی, انہیں تحفے تحائف بھی دیتی تھی. تو آج جب وہ آئی گئے تو اس کو دیکھ کر مجھے میری بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی تھی. قربان کرے اللہ کو. یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر شادی شدہ لوگ بھی گئے وہ بھی آقا کی سیرت کو پڑھے تو پتہ چلے گا میاں بیوی کا نام صرف خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں, میاں بیوی کا نام لڑنے پر طلاق دینے کا نام یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں. میاں بیوی کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو سمجھے اور شوہر اپنی بیوی کو سمجھے اور اس کے بعد پوری زندگی محبت سے گزار دے, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, وہ میاں بیوی کا. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. الفاتحہ.